سے بلند نعرہ صلوات. چند شعر علامہ عرفان درابی صاحب کے مولا علی کی شان میں سماعت ہے. ارے پلیز یار. یہ تو حقیقت ہے بندگی کے لیے، یہی تو حقیقت ہے بندگی کے لیے. بہت حسین وظیفہ ہے زندگی کے لیے، یہی تو حسن حقیقت. خلیل حق نے بنایا تھا جو خدا کے لیے، خلیل حق نے بنایا تھا جو خدا کے لیے، خدا نے کر دیا مخصوص وہ علی کے لیے، خدا نے کر دیا مخصوص وہ علی کے لیے. نصیریوں کے خدا کا بنا دچا خانہ، نصیریوں کے خدا کا بنا دچا خانہ، وہاں پہ جاتے ہیں سب لوگ بندگی کے لیے، وہاں پہ جاتے ہیں سب لوگ بندگی کے لیے. نبی نبی کی صدائیں علی علی کی پکار، نبی نبی علی نبی نبی کی صدائیں علی علی کی پکار، بہت حسین وظیفہ ہے زندگی کے لیے، بہت حسین وظیفہ ہے زندگی کے لیے. زمانہ مجھ کو کہے ذاکر ابو طالب، زمانہ مجھ کو کہے ذاکر
بڑا شرف ہے یہ عرفان عابدی کے لیے، زمانہ مجھے زمانہ مجھے کو کہے ذاکر ابو طالب، بڑا شرف ہے یہ عرفان عابدی کے لیے، یہی تو حسن حقیقت ہے بندگی کے لیے، جیو نبی کے لیے جان دو ولی کے لیے، یہی تو اور محمد من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاء وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم، فاذکرونی واذکرکم صلوات۔ عزیزان محترم، برادران ایمانی، عزاداران سید الشہداء، میرے لیے یہ مقام فخر ہے کہ مجھے آپ حضرات سے مسلسل 5 دن مختلف مواقع پر خطاب کا انشاءاللہ شرف حاصل ہو رہا۔ آپ نے جس محبت اور جس خلوص کے ساتھ مجھے ذکر حسین کے لیے یہاں طلب کیا، میں انشاءاللہ
حد الوسع کوشش کروں گا کہ آپ کے جذبات ایمانی کو ان مجالس میں محض کر سکوں اور اپنی کمائیگی علم کے اقرار کے باوجود بارگاہ نجف سے بھیک میں جو کچھ ملا ہے وہ آپ کے حوالے کر دوں. میں انشاءاللہ رات سے تفصیلی مجالس پڑھنا شروع کروں گا. اس وقت تو وقت بھی نہیں ہے اور موقع بھی نہیں. انشاءاللہ رات کی مجلس میں کچھ نہ کچھ عرض کروں گا. آج مختصراً اور تمہیدی کلمات اپنے معزز میزبانوں کے حکم کی تعمیل میں اس وقت، اور میں نے کہا کہ بھئی اس وقت مجھے رہنے دیں، ذرا آرام کرنے دیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مومنین کو یقین دلانا ہے کہ آپ آ گئے. تو میں یقین دلانے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں. تو اب تو آپ کو یقین ہو گیا نا کہ میں آ گیا. تو پھر خدا حافظ. یہی صورتحال ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. رضوان محترم، مسئلہ یہ ہے، ماشاءاللہ میرے ساتھ کراچی کے مشہور و معروف لوہا خان اور میرے چھوٹے بھائی ناصر زیدی بھی آئے ہیں، جنہیں آپ نے ابھی سنا. انجمن تنظیم حسینی کے صاحب ریاض بھی ہیں، اور ہمارے پاکستان کے ممتاز شیعہ رہنما اور صحافی اور ہمارے یہاں کے نکلنے والے مذہبی اخبار نگاہ شیعہ کے ایڈیٹر جناب جعفر علی میر صاحب لاہور سے تشریف لائے ہیں. ان حضرات سے بھی آپ استفادہ کریں گے. میں آج کی مجلس میں تمہیداً چند دقیقے آپ کو زحمت سماعت دوں گا، صرف اس جملے پر کہ یہ مجلسیں ہماری رسم نہیں ہیں، ہمارا عقیدہ ہے. یہ مجالس ہماری رسم نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ہے. اس لیے کہ رسومات بدلتی رہتی ہیں، عقیدے تبدیل نہیں ہوا کرتے. کسٹمز اور ٹریڈیشنز، رسوم اور رواج ماحول اور معاشرے کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن عقائد میں اور اصولوں میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آیا کرتی. اس کی وجہ یہ ہے، ایک ہی جملہ ہے، میں یہاں سے آپ کی سماعت کو آزماؤں گا. رسمیں بدلتی رہتی ہیں، عقیدے کبھی تبدیل نہیں ہوا کرتے. اس لیے کہ رسومات معاشرے کی پیداوار ہوتی ہے. ذرا سا آپ کو علمی اعتبار سے بلند ہو کر اس جملے پر توجہ فرمانا. ماشاءاللہ آپ حضرات صاحبان علم ہیں، آپ حوصلہ افزائی کریں گے، ایک مسافر سمجھ کر ہی صحیح. عزیزان محترم، رسومات معاشرے کی پیداوار ہوتی ہے، عقیدہ کسی معاشرے کی پیداوار نہیں ہوتا. عقیدہ مخبر صادق کی خبر سے بنتا ہے. کو سلامت رکھے. نعرے جتنے لگانے وہ رات کو لگائیے. اب تو 15-20 منٹ ہے نا، تو ذرا سا آپ اس پر توجہ فرما لیں کہ رسم معاشرے کی پیداوار ہوتی ہے، عقیدہ مخبر صادق کی خبر سے بنتا ہے. مخبر صادق وہ ہوتا ہے جو معصوم ہو، معصوم وہ ہوتا ہے جو عالم علم لدنی ہو، عالم علم لدنی وہ ہوتا ہے جو جاہل نہ ہو. عالم علم لدنی وہ ہوتا ہے جو جاہل نہ ہو. جاہل وہ نہیں ہوتا جو دنیا میں آ کر کسی کے سامنے زانوے ادب طے نہیں کرتا. صلوات میرے بابا سے بلند. یہ ہے مفہوم عزیزان محترم ہماری پوری گفتگو کا. معصوم عالم علم لدنی ہوتا ہے. عالم علم لدنی وہ ہوتا ہے جو دنیا میں آ کر
کسی کے سامنے زانوے ادب طے نہیں کرتا، چونکہ وہ دنیا میں آ کر کسی مدرسے میں پڑھتا نہیں ہے، اس لیے جاہل لوگ اسے ان پڑھ کہہ دیتے ہیں۔ کیونکہ وہ دنیا میں آ کر کسی کے سامنے زانوے ادب طے نہیں کرتا، کسی مدرسے میں داخلہ نہیں لیتا، بتدریج اپنے معیار علمی کو بلند نہیں کرتا، اس کے علم میں ارتقا نہیں ہوتا۔ معصوم کے علم میں ارتقا نہیں ہے، آپ نے غور ہی نہیں کیا جملے پر۔ میرے علم میں ارتقا ہے، آپ کے علم میں ارتقا ہے۔ جو میرا علم آج ہے وہ 10 سال پہلے نہیں تھا، جو 10 سال پہلے تھا وہ 20 سال پہلے نہیں تھا، جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا۔ ہمارا علم ارتقا پذیر ہے، اور ہمارے علم کا ارتقا ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ ہمارا علم ناقص ہے۔ بھائی ناقص ہو تو ارتقا ہے نا، کسی بھی مرحلے پر جائے۔ صلوات بھیجے محمد۔ لیکن معصوم کے علم میں کوئی ارتقا نہیں ہوتا۔ اسے اور آسان لفظوں میں معصوم ہی کی زبان سے سمجھا دوں، معصوم اسے کہتے ہیں جس کے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ساری کائنات آدم و عالم میں پہلا اور آخری انسان ہے میرا مولا علی، جس نے پورے اعتماد کے ساتھ پوری انسانیت کو چیلنج کر کے، نہ علی سے پہلے کسی نے کہا نہ علی کے بعد آج تک کسی نے کہا، صرف ایک انسان ہے علی جس نے کہا لو کچھ الغدا مستد یقینا۔ تاریخ آدم و عالم کا پہلا اور آخری انسان ہے۔ چیلنج کر کے یہ بات کہتا ہوں کہ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر ہمارے سامنے سے حجابات آسمانی ہٹا دیے جائیں تو ہمارے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، ہمارے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تو دوستو اگر اسلام کی بنیاد علم ہے، اگر دین کی بنیاد علم ہے، اگر یقین کی بنیاد علم ہے، اگر شریعت کی بنیاد علم ہے، اگر روحانیت کی بنیاد علم ہے، اگر عقائد کی بنیاد علم ہے، اگر خلافت الہیہ کی بنیاد علم ہے، اگر قرآن کی بنیاد علم ہے، اگر نبوت کی بنیاد علم ہے، اگر امامت کی بنیاد علم ہے، اگر ولایت کی بنیاد علم ہے، تو عالم کی موجودگی میں جاہل کو برسر اقتدار آنے کا حق ہے۔ بابا میں قطعاً تفصیل میں جانے سے گریز کر رہا ہوں، مغرب کی اذان سے پہلے مجھے مجلس ختم کرنا ہے، لیکن ذرا سا یہ ذہن میں رکھیں آپ، اگر دین اور شریعت کی بنیاد علم ہے تو پھر عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتا۔ جھگڑا اتنا سا ہے بھائی، ہماری کوئی نئی بات نہیں ہے، خدا کی قسم ہمیں شخصیتوں سے اختلاف نہیں ہے۔ دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، ہمیں شخصیتوں سے اختلاف نہیں ہے، شخصیتوں سے اختلاف بھی نہیں ہے اور شخصیتوں سے اتفاق بھی نہیں ہے۔ اتفاق سے یہ ہمارے عقیدے کی، ہمارے مذہب کی بنیاد ہے کہ نہ ہم شخصیتوں کا اقرار کرتے ہیں نہ شخصیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ شخصیت پرستی اسلام میں ہے ہی نہیں، اسلام میں تو علم کی بلندی کو سلام کیا جاتا ہے، اسلام میں کردار کی بلندی کو سلام کیا جاتا ہے۔ ہمارا کوئی عقیدہ قرآن سے ہٹ کر نہیں ہے۔ قرآن نے ایک قانون بنایا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن نے کہا هل يستوي الخبيث والطيب، کیا ناپاک اور پاک برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ مجھے تفصیل میں لے جانا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں اشارے میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس وقت نہیں ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قرآن نے قانون بنایا ہے اور قرآن کا قانون بدلتا نہیں ہے۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم اللہ کے قوانین میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اللہ کا قانون کبھی نہیں بدلتا، اس لیے کہ اللہ کا قانون جہالت پر مبنی نہیں ہوتا، کمال علم کی منزل پر ہوتا ہے۔ قانون وہ بدلتا ہے، آئین وہ بدلتا ہے، امینڈمنٹ اس قانون میں ہوتی ہے، ترمیم اس قانون میں ہوتی ہے، تنسیخ اس قانون میں ہوتی ہے۔ جس قانون میں نقص ہو
نقص اس قانون میں ہوتا ہے جس کے بنانے والے ناقص ہوں. بنانے والے وہ ناقص ہوتے ہیں جن کا علم ناقص ہو. علم ان کا ناقص ہوتا ہے جو ابو جہل کے دروازے کے بھکاری ہو. آج صرف یہ بنیاد سمجھ لیجیے چند لمحوں میں. حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے ایک قانون بنایا کہ بھائی جاننے والے اور نہ متوجہ رہیں آپ کی طرف، رہنے دو بیٹا. جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. فیصلہ آپ کر لیں پہلی مجلس میں، اور یہ پیغام میرا دے دیں دنیا بھر کے عالم اسلام کو کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے. یہ قرآن نے کہا. وہ قرآن کی آیت ہے، یہ میرے اپنے لفظ نہیں. حل یستوی الخبیث والطیب، کیا خبیث اور طیب، ناپاک اور پاک برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن نے کہا کہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے. قرآن نے کہا کہ بینا اور نابینا قرآن نے کہا کہ بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے. قرآن نے کہا کہ رہزن اور رہبر برابر نہیں ہو سکتے. تو قرآن نے قانون بنا دیا نا. اب اپنے اپنے مذہب کو ٹٹولے. مذہب جعفریہ قرآن کی اسی آیت پر قائم ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے. بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے. رہبر اور رہزن برابر نہیں ہو سکتے. کیا خاک کے، اگر یہ قانون قرآن ہے تو کیا خاک کے ذرے اور ابو تراب برابر ہو سکتے ہیں؟ ابھی بھی آپ نے غور نہیں فرمایا. جب قرآن نے یہ قانون بنا دیا، ہم اپنا مذہب بتا رہے ہیں. کیا خاک کے ذرے اور ابو تراب برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے. اچھا یوں سمجھیے، کیا بشر اور خیر البشر برابر ہو سکتے ہیں؟ اچھا اور سمجھیے، کیا کلمہ پڑھنے والے اور کلمہ پڑھانے والے، اچھا اور کھلیے ذرا اور بات کو واضح کریں، کیا درود بھیجنے والے اور جن پر درود بھیجا جائے، اچھا نہیں ابھی اور سمجھیے بات اور کھلتی جائے گی. کیا درود بھیجنے والے اور جن پر درود بھیجا جائے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اچھا نہیں اور سمجھیے، کیا مسئلہ پوچھنے والا اور مسئلہ بتانے والا، سمجھ لیجئے تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے. کیا مسئلہ پوچھنے والا اور مسئلہ بتانے والا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا ہلاک ہونے والا اور ہلاکت سے بچانے والا، کیا مشکلوں میں پڑنے والا اور مشکلوں کو حل کرنے والا، اچھا نہیں، کیا بت قدوں میں پیدا ہو کر کافر ماں باپ کی آغوش میں پڑھ کر جوان ہونے والے اور خدا کے گھر میں پیدا ہو کر آغوش رسالت میں جوان ہونے والے، قرآن نے قانون بنایا ہے کہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے. تو جب نہیں ہو سکتے تو پھر قاتل اور مقتول بھی برابر نہیں ہو سکتے. جب نہیں ہو سکتے تو پھر ظالم اور مظلوم بھی برابر نہیں ہو سکتے. جب نہیں ہو سکتے تو سچے اور جھوٹے بھی برابر نہیں ہو سکتے. جب نہیں ہو سکتے تو مومن اور منافق بھی برابر نہیں ہو سکتے. ایک پیمانہ قرآن نے مقرر کیا اور قرآن نے کہا کہ عالم اور جاہل، مسئلہ پوچھنے والے اور مسئلہ بتانے والے برابر نہیں ہو سکتے. جانے محترم
میں ایک جملہ اس ابتدائی مجلس میں پوچھ کر گفتگو ملتوی کرتا ہوں رات پر. اس جملے پر آپ توجہ فرما لیں. بحث نہیں ہے کوئی, نو آرگومنٹ, اس لیے کہ ہم 2 اور 2 4 والی بات کرنے کے عادی ہیں, کسی روایت میں نہیں پڑھتے. اعتماد کی بات ہے, فخر کی بات ہے. اس لیے بابا کے دوہل یہ بات کہتے ہیں, میرے پہلے امام سے لے کر میرے آخری امام تک کوئی یہ ثابت کر دے کہ کسی نے اس دنیا میں آ کر کسی مدرسے میں داخلہ لیا, کوئی یہ ثابت کرے کہ میرے کسی امام نے کسی کے سامنے زانو ادب طے کیا, کوئی کسی جھوٹی سے جھوٹی روایت سے بھی میرے کسی امام کے استاد کا نام بتا دے کہ عربی فلاں سے پڑھی, فقہ فلاں سے پڑھا, تفسیر سارا بات بھیجے نا کوئی یہ بتائے, بڑی سامنے کی بات ہے. میرے پہلے امام سے لے کر آخری امام تک کوئی یہ ثابت کر دے کہ میرے کسی امام نے دنیا میں آ کر کسی کے سامنے زانو ادب طے کیا, اور یا اگر یہ نہیں ثابت کر سکتا تو کوئی یہی کہنے کی جرات کرے کہ میرا کوئی امام عالم نہیں تھا. بھائی کوئی انہیں امام مانے یا نہ مانے, لیکن عالم انہیں سب مانتے ہیں. اور اگر عالم نہیں مانتے تھے تو پھر مسئلے کیوں پوچھتے تھے؟ بہت توجہ جانا. اور یہ بڑی عجیب بات ہے جانے محترم, مسئلے بھی وہ پوچھتے تھے جو انہیں قرآن میں نظر نہیں آتے تھے. جب بھی کوئی مسئلہ آیا حاکم کے پاس, ایسا تو نہیں ہے کہ حاکم اتنے فراغ دل تھے کہ مسئلہ آتے ہی علی کے پاس آ جاتے تھے, پہلے خود بھی کچھ کوشش کرتے تھے. بڑی سرخی کی بات ہے نا کسی کے پاس جانا, ہے نا. پہلے تو خود کوشش کرتے ہوں گے, پھر یہ ذہن میں بھی رہتا ہوگا کہ قرآن ہم نے تو دعویٰ کیا تھا کہ تو ہمیں کافی ہے, ہمیں مسئلہ بتا دے, ہمیں مسئلہ بتا دے. تو کوشش کرتے ہوں گے نا. اور ظاہر کے بہت پڑھے لکھے لوگ تھے, عربی داں تھے, عرب کے رہنے والے تھے, ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا تھا, قرآن پر بڑا اعتماد تھا, اپنے علم قرآن پر بڑا اعتماد تھا. وارث قرآن سے کہہ دیا تھا کہ ہمیں قرآن کافی ہے, اتنا اعتماد تھا جانا محترم. تو جب بھی کوئی مسئلہ آیا تو یقیناً خود بھی کوشش کرتے ہوں گے, بہت کوشش کے بعد الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن پڑھ جاتے ہوں گے. جب مسئلے کا حل نہ ملتا ہوگا, اب آئے علی کے پاس, یا علی یہ قیصر روم نے یہ مسئلہ بھیجا ہے, اسلام کی عزت خطرے میں ہے. جانتے تھے نا, علی کی بھی مجبوری سمجھتے تھے کہ جب اسلام کی عزت کی بات آ جائے, صلوات میرے محمد علیہ, یا علی یہ مسئلہ حل کر دیجئے, یہ قیصر روم نے, فلاں ایرانی سلطنت نے, فلاں روما سلطنت نے, فلاں کافر نے, فلاں مشرک بادشاہ نے یہ شرعی مسئلہ بھیجا ہے, اس کو حل کر دیجئے. تو میرے مولا فرماتے ہیں بھائی اس قرآن میں موجود ہے. کہ مولا ہم نے تو سارا قرآن دیکھ لیا, ہم نے کہا کون سا قرآن دیکھا؟ کہ مولا یہ قرآن جو ہم سر پہ رکھ کے لائے ہیں آپ. بہت توجہ جانا محترم, بس یہ آخری جملہ, یہ جو ہم آپ کی خدمت میں سر پہ رکھ کے لائے ہیں اسی قرآن میں کہا. اس قرآن میں مسئلہ نہیں ہے. اگر اس قرآن میں مسئلے کے جواب نہیں ہے تو پھر یہ قرآن مکمل کیسا ہے؟ پھر یہ عالمین کے لیے ہدایت کیسا ہے؟ پھر اس کا یہ دعویٰ کہا گیا کہ لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جس کا ذکر اس قرآن میں موجود نہ ہو. تو کیا کوئی ایسا مسئلہ آ گیا تھا جو نہ خشک تھا نہ تر تھا؟ کیا خشک و تر سے باہر تھا؟ سلوات بھیجنا محمد. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ذرا سے جملے میں پیار غور فرما لے, گفتگو ختم کر دوں گا. میں اصل میں پاکستانی کا ٹائم دیکھ رہا ہوں, وہ ظاہر ہے آدھا گھنٹہ پیچھے. اذان کس وقت ہوتی ہے؟ 6:45 تقریباً. ہاں, تو ذرا سا آپ اس جملے پہ توجہ فرما لیں. کہ یاری ہم نے اس مسئلے کا حل بہت تلاش کیا. ہمیں تو اس قرآن میں اس بڑے سکون سے سنیے, نتیجہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے. ہمیں تو اس قرآن میں اس مسئلے کا حل نظر نہیں آیا. میرے مولا کہتے ہیں کہ پھر یہ قرآن کیسا جو مسئلے کا حل پیش نہیں کرتا. یا علی ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پڑھا ہے. آپ کے پاس تو بہت دیر میں آئے ہیں,
بحالت مجبوری آئے ہیں. یا علی کا مسئلہ کیا ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے. کہا لاؤ یہ قرآن مجھے دو، لاؤ یہ قرآن مجھے دو. غور کریں نا، آپ تو اہل علم ہیں، علماء تو سنتے رہے ہیں، آپ کو تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ذرا محترم، لاؤ یہ قرآن مجھے دو. میں قربان ہو جاؤں اپنے مولا کی بصیرت کے کہ مولا نے سائل سے قرآن مانگا، اپنی مسند سے اپنا قرآن اٹھا کر مسئلہ نہیں بتایا، ورنہ کمزر سائل کہہ دیتا ہمارے قرآن میں نہیں تھا، علی کے قرآن میں تھا. اور اب پوری توجہ دوستو، تقریر کا آخری جملہ انشاءاللہ ملتوی کر رہا ہوں. کل آج رات میں یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. اس جملے پر آپ سے توجہ فرما لیں. علی نے کہا لاؤ یہ قرآن مجھے دو اور مسئلہ بتاؤ. سائل نے مسئلہ بتایا، علی نے قرآن لیا، قرآن کو بوسہ دیا، بسم اللہ کہہ کے قرآن کھولا، مسئلے کی آیت نکالی، آیت پیش کر دی. کہا کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ یہی تو اس مسئلے کا حل ہے، یہی آیت تو اس مسئلے کا حل ہے. کہا مولا ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ پڑھی، لیکن آیت اپنے معنی نہیں دے رہی تھی، آیت اپنے معنی نہیں دے رہی تھی، آیت اپنے معنی نہیں دے رہی تھی. اب تو یہ آیت واقعی مسئلے. کہا دیکھو تم آیت پڑھ کر دیکھو، غور کرو. کہا مولا لائیے دکھائیے. کہا نہیں، قرآن میرے ہاتھ میں رہنے دو، آیت پڑھو. قرآن میرے ہاتھ میں رہنے دو، آیت پڑھو. مسئلے کا حل ہے یا نہیں؟ سائل نے کہا مولا بالکل مسئلے کا حل ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا جان محترم. یہاں میں حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ کا ایک جملہ کوٹ کرتا ہوں. سرکار فرمایا کرتے تھے، انہی کا جملہ میں عرض کر رہا ہوں. مولا فرماتے یہ مسئلہ کیا تھا؟ آخر وہ عربی داں تھے، عربی جاننے والے تھے، مدر ٹنگ تھی، مدر لینگویج تھی، عربی میں قرآن تھا، قرآن پڑھے ہوئے تھے، وہی آیت تھی. علی نے کوئی معاذ اللہ آیت تو نہیں بدلی، تو پھر آیت نے ادھر معنی کیوں نہیں بتائے، ادھر معنی کیوں بتائے؟ تو حضرت علامہ رشید ترابی فرمایا کرتے تھے کہ قرآن اجماع سے نہیں بنا تھا، قرآن شورا سے نہیں بنا تھا، قرآن قیاس سے نہیں بنا تھا، قرآن قہر و غلبہ سے نہیں بنا تھا، قرآن جمہوریت سے نہیں بنا تھا، قرآن اکثریت سے نہیں بنا تھا. قرآن بھی اللہ کی جانب سے آیا تھا، امام بھی اللہ کی جانب سے آیا تھا. ساری دنیا اہل بیت سے بے وفائی کرے تو کرے، مگر قرآن اہل بیت سے ساری دنیا اہل بیت سے. ابھی علامہ رشید ترابی کا جملہ مکمل نہیں ہوا، یہ جملہ سنیں گے تو آپ چھلکیں گے، آپ زمین پر فرش پہ نہیں رہ سکیں گے. اتنا قیامت کا جملہ سرکار علامہ نے فرمایا. کہتے ہیں ساری دنیا اہل بیت کو چھوڑ کر چلی جائے، مگر قرآن کبھی اہل بیت سے بے وفائی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ قرآن بھی معصوم ہے، اہل بیت بھی معصوم ہے. ساری دنیا علی کو چھوڑ دے مگر قرآن علی کو نہیں چھوڑ سکتا تھا. اسی لیے ہوتا یہ تھا جب مسئلہ آتا تھا تو قرآن دیکھا جاتا تھا، لیکن مسئلے کا حل پیش نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، آل محمد سے بے وفائی نہیں کر سکتا تھا. وجہ یہ ہے، جملہ سنیں علامہ کا، آخری آدمی تک مولا چشم بد سے محفوظ رکھے اس تاریخی اجتماع کو. تو وطن آپ کو آغاز میں جملہ دے رہا ہوں. علامہ فرمایا کرتے تھے مسئلہ یہ ہے کہ قرآن چونکہ اہل بیت کے ساتھ تھا، اہل بیت قرآن کے ساتھ تھے، اس لیے قرآن کا مزاج یہ ہے کہ قرآن جب اپنے غیر کے ہاتھوں میں ہو تو اپنے معنی چھپا لیتا ہے، جب اپنے وارث کے ہاتھوں میں آئے تو اپنے معنی اجاگر دیتا ہے. سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والا. اور جو ہے نا عزیزان محترم، یہ ہے مسئلہ. قرآن جب اپنے غیر کے ہاتھوں میں ہوتا ہے اپنے معنی چھپا لیتا ہے، جب اپنے وارث کے بارگاہ میں آتا ہے اپنے معنی اگل دیتا ہے. جو ہے عزیزان محترم، مذہب تبدیل کر دوں اپنا اگر کوئی یہ بتائے کہ قرآن نے اہل بیت کے علاوہ بھی کسی کو معنی بتائے ہیں.
آج تک لوگ الجھ رہے ہیں. اگر قرآن اہل بیت کے علاوہ کسی کو معنی بتاتا تو لوگ کبھی یہ نہ کہتے سوال کرنے والوں سے کہ ٹھہر جا بیٹی سے پوچھ کے بتاتا ہوں. جو ہے نظارے کبھی یہ نہ کرے بابا قرآن اہل بیت سے بے وفائی نہیں کر سکتا. اگر ساری امت بھی اہل بیت کو چھوڑ جائے تو قرآن کبھی اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑتا. اہل بیت کبھی قرآن نہیں چھوڑتے, قرآن کبھی اہل بیت نہیں چھوڑتا. یہی دیکھیں گے آپ کہ 2 لاکھ کے لشکر میں ایک نہیں ہے جو حسین کی طرفداری کرے, لیکن سر حسین نیزے پر قرآن پڑھ کر اعلان کر رہا ہے ساری دنیا چھوڑ جائے تو چھوڑ جائے, قرآن حسین کو نہیں چھوڑے. سر حسین نیزے پہ تلاوت کر رہا ہے. جزا مولا آپ کو سلامت رکھیے. کتنی دور ہے ہم سے کربلا؟ ابھی آپ چھلک رہے تھے, ابھی آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہیں. کتنا نزدیک ہے ہم کربلا سے. ان آنکھوں کو کتنا پیار ہے کربلا کے پیاسوں سے. ایزان محترم, ان آنکھوں کو کتنا پیار ہے کربلا کے پیاسوں سے. سر حسین نے نوک نیزہ پہ تلاوت کی. اور یہ بھی دوستو یہ جملہ سن لیجئے, مصائب میں بھی چیلنج کا جملہ ہے کہ آدم سے لے کر خاتم تک, خاتم سے لے کر آج تک دنیا میں کوئی نبی, کوئی وسیع, کوئی ولی, کوئی امام ایسا نہیں گزرا سوائے حسین کے کہ جس نے نوک نیزہ پر قرآن پڑھا. پہلا اور آخری انسان ہے حسین تاریخ انسانیت کا کہ جس نے نیزے پر قرآن کی تلاوت. اور ظاہر ہے کہ کٹا ہوا سر اگر نیزے پر اچانک قرآن پڑھنے لگے تو عزیزان محترم ساری نگاہیں اس سر کو دیکھیں گی نا. معجزہ ہو رہا ہے نا. حسین اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. حسین بھی یہی چاہتے تھے, ارے میں نیزے پر قرآن پڑھ دوں تاکہ 2 لاکھ نامحرموں کی نگاہیں میرے سر کو دیکھیں, میری زینب کے کھلے سر پہ نظر نہ پڑے. گزر گیا ہے بطول کا گھر عزادارو. جزاک اللہ. بس یہ جملہ سن لیجئے, وقت دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی. صرف ایک جملہ کہہ کر 11 محرم کو جب یہ قافلہ لٹ کر چلا ہے کربلا سے تو جناب فضہ کہتی ہیں کہ مجھے علی بہت یاد ہے. اگر سمجھ گئے تو پھر آنسو نہ روکے, میں مجلس ختم کر دوں گا. جناب فضہ کہتی ہے 11 محرم کو مجھے علی بہت یاد آئے. کسی نے پوچھا علی کیوں یاد آئے؟ کہا علی اس لیے مجھے 11 محرم کو یاد آئے کہ جب زینب بہت چھوٹی تھی ہر وقت میری گود میں رہا کرتی تھی, کبھی میں گود سے شہزادی کو اتارا نہیں کرتی تھی, تو علی اکثر مجھ سے کہا کرتے تھے فضہ زینب کو پیدل چلنے کی عادت ڈال. جزاک اللہ, جزاک اللہ. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. فضا زینب کو پیدل, آخری جملہ, پیدل چلنے کی عادت ڈال. فضا کہتی ہے علی کا یہ جملہ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا, مگر جب کربلا سے اسیر ہو کر چلی شام کی طرف تو جملہ یاد آیا. علی صحیح کہتے تھے. عزادارو کس طرح سے آپ رو رہے ہیں, کس طرح سے آپ تڑپ رہے ہیں. مصائب رات کو پڑھوں گا. یہ جملہ دنیا کہتی تو ہے کہ تم روتے کیوں ہو. ارے ہم نہ روئے مسلمانوں, چلو شمر ملون نے چادر اتار لی تھی, مگر کربلا سے شام تک 1400 میل کے سفر میں 35 مسلمان بستیوں سے 18 بھائیوں کی بہن 30-30 ہزار کے مجمع سے رسول کے نام پر ایک چادر مانگتی چلی گئی. مسلمانوں مجھے چادر دے دو. مسلمانوں میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں. کیا 1400 میل میں کوئی مسلمان نہیں تھا جو فاطمہ کی بیٹی کو چادر دے؟ سيعلم الذين ظلموا أيما القلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين. رسول صدق محمد وآل محمد ہماری اس خلی عبادت کو قبول فرما. حاضرین مجلس, جملہ مومنین و مومنات جنہوں نے آنسو بہائے ہیں اس مجلس میں, ان کی حاجات شریف و برہ. آنے والے اس قبرستان میں جتنے مومنین و مومنات دفن ہیں ان